امام رضا صلوات اللہ علیہ جو ہیں امام صادق علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جو ہیں ہمارے 12ویں مولا کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ امام رضا صلوات اللہ علیہ سے جو ہیں وہ نقل ہوئیں۔ امام رضا صلوات اللہ علیہ نے ایک تو وہی خواہش کا اظہار کیا جو ہمارے چھٹے مولا جو ہے وہ کیا کرتے تھے، چونکہ امام صادق صلوات اللہ علیہ سے نقل ہوا کہ اگر میں مہدی کا زمانہ پاتا تو میں بھی ان کی نصرت کرتا، ان کی خدمت کرتا۔ یہی اظہار جو ہے وہ 8ویں مولا بھی کیا کرتے تھے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولا کے ظہور کے حوالے سے بہترین روایات جو ہیں ہمارے پاس وہ امام رضا صلوات اللہ علیہ سے ہے۔ مثلا یہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب ہمارا قائم جو ہے وہ خروج کریں گے اس وقت لوگوں کے درمیان جو ہے وہ ترازو عدالت جو ہے وہ قائم کریں گے۔ وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احدا، پھر کوئی کسی کے حق میں ظلم نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ اس زمانے میں جو ہے اشرقت الارض بنور ربها، زمین جو ہے وہ رب کے نور سے چمکے گی، چونکہ زمین پر جو ہے وہ دینداروں کی حکومت ہوگی، عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، اور پوری زمین جو ہے اس میں شرک، کفر، ظلم ختم ہو جائے گا، توحید جو ہے وہ زمین والوں کا شعار اور نعرہ ہوگی، اور سارے اہل زمین جو ہے وہ موحد ہوں گے، تو اس صورت میں زمین جو ہے وہ نور رب سے چمکے گی۔ اس حوالے سے میں ایک روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ آج 12ویں امام کے حوالے سے ہم کچھ کام ایسے کر رہے ہیں کہ جو ہمیں 8ویں مولا نے سکھائے۔ مثلا یہ جو ہم مولا کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑا ہونا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، استحباب ہے۔ اور یہ بعض دفعہ مومنین بھی پوچھتے ہیں کہ مثلا جمعہ کی نماز ہو یا عیدین کی خطبے میں جب ہم ائمہ کے نام لیتے ہیں اور جب 12ویں کے نام پر ان کے لقب مبارک یا اسم مبارک پر پہنچتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں سارے احتراماً۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سارے ائمہ کے نام پر کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے، تو اس کا ایک جواب تو یہی ہے کہ بالآخر وقت کی حی و حاضر جو حجت ہے اس کا احترام میں کھڑا ہونا ایک مستحب فریضہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ سکھایا، ائمہ کی سنت، اور ہم بالخصوص امام صادق اور اس سے زیادہ امام رضا صلوات اللہ علیہ، البتہ باقی ائمہ بھی یہی کرتے ہوں گے لیکن ہماری طرف نقل نہیں ہوا۔ بہت ساری روایات جو ہیں ہم تک نہیں پہنچی، کتاب خانے جلائے گئے، جو کچھ ہم تک پہنچا ہے، ورنہ دشمنوں نے تو پوری کوشش کی کہ اہل بیت کے یہ جو خزانے ہیں علم کے ان کو ختم کیا جائے۔ اور بہت بڑا ہمارا کتاب خانہ تھا بغداد میں، شیخ طوسی علیہ رحمہ کے زمانے میں، وہ جو جلایا گیا، بہت سارے آثار جل گئے، لیکن جو کچھ ہم تک پہنچا اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سنت امام صادق اور امام رضا صلوات اللہ علیہما ہے۔ میں ایک قصہ جو ہے جناب دیبل کا وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ جناب دیبل جو ہیں وہ مشہور شاعر اہل بیت تھے، اور یہ 8ویں مولا کے زمانے میں ہم ان کا نام جو ہے وہ زیادہ سنتے ہیں، اور اتنے اشعار، اتنے شاید اہل بیت کی شان میں جناب دیبل نے کہے کہ ان کو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ کسی وقت بھی گورنمنٹ جو ہے، ظالم حکومت مجھے جو ہے وہ محبت اہل بیت کی وجہ سے جو ہے وہ شہید نہ کر دے، اور آخر میں ہوئے بھی یہ شہید ہی ہیں۔ یہ ایک دفعہ ہمارے 8ویں امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور مولا جو ہیں وہ جناب دیبل کو کہتے ہیں کہ کوئی کلام جو ہے، کوئی تازی اگر کوئی کلام یا کچھ جو جدید اشعار ہیں وہ سنائیں۔ تو انہوں نے اس زمانے میں ایک قصیدہ طائیہ جو ہے وہ 8ویں مولا کے خدمت میں جو ہے وہ سنایا۔ اب یہ جو قصیدہ طائیہ ہے اس میں 12ویں امام کا ذکر ہے۔ میں اس کے کچھ اشعار جو ہیں وہ مومنین کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا وہ یہاں سے تقریباً جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ فلولا الذی ارجو فی اليوم غدن تقطع نفسی اسرہم حسرات، یہاں سے جو ہے وہ قصیدہ شروع ہوتا ہے کہ اگر اس ہستی کے بارے میں کہ جس نے آج یا کل آنے کی امید میرے دل میں نہ ہوتی، جس کے آج یا کل آنے کی امید میرے دل میں نہ ہوتی تو میں حسرت سے ہی مر جاتا۔ اب یہاں سے جناب دیبل جو ہیں وہ امام زمان اجل فرج الشریف کے ظہور کی حسرت جو شروع سے ہمارے شیعوں میں چلی آ رہی ہے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہتے ہیں کہ خروج و امام لا محال خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات، کہ وہ امام کا قیام
کہ جس نے ہر صورت میں قیام کرنا ہے، اور وہ قیام جو ہے وہ پروردگار کے بابرکت نام سے جو ہے وہ قیام ہوگا۔ انہوں نے یہ شعر کہا، اور اس کے بعد جو ہے جب دیوبل نے یہ قصیدہ پڑھا اور اس میں جب امام قائم صلوات اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ خروج و امام لا محال خارج یقوم علی اسم اللہ والبرکات، تو اس وقت ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ وہ یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں مولا جو ہیں وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ جب اس نے کہا نا خروج و امام، اب چونکہ لفظ امام کہہ کے 12ویں مولا کی طرف اس نے اشارہ کیا، تو دیکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام جو ہیں اپنی کرسی پہ، اپنی مسند پہ جہاں بھی تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور امام رضا صلوات اللہ علیہ نے اپنا سر جھکایا اور اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنے سر پہ رکھا۔ اب ایک دم جب مولا کھڑے ہوئے وہ بھی خاموش ہو گیا، پوری دنیا جو ہے وہ مولا کی طرف متوجہ ہوگی۔ اب مولا بھی یہاں 12ویں امام کے لیے جو ادب کا اظہار اہل ایمان کو ہونا چاہیے اس کی طرف اشارہ کریں۔ خود امام بھی اس ادب کا مظاہرہ فرما رہے ہیں، اپنے سر پہ جو ہے وہ اپنا سر جھکایا اور دایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، اور اس وقت حضرت بقیت اللہ کو مولا نے سلام کیا۔ اور یہ جملہ جو ہے وہ یہ تھا جو 8ویں مولا نے اس وقت بیان کیا کہ اللہم اجل فرجا و مخرجا وانصرنا بہی نصرا عزیزا، یعنی یہ جملہ میرے مولا نے فرمایا۔ اب ہم جو آج یہ عمل کرتے ہیں کہ 12ویں امام صلوات اللہ علیہ کے اسم یا لقب پر ہمارا کھڑا ہونا، اپنے سر کو جھکانا، اور دایاں ہاتھ ہم اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور ان کے ظہور کی دعا مانگتے ہیں، یہ ہمیں 8ویں مولا امام رضا صلوات اللہ علیہ نے یہ ہمیں ادب سکھایا اور یہ دعا سکھائی ہے۔ اور ہمارا بھی یہی ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ بے عنوان اہل انتظار ہمارا فریضہ ہے کہ ہمیشہ مولا کے ظہور کی دعا کو جو ہے وہ اپنا ورد رکھیں۔